تاریخ میں نا کبھی کبھی ایسے موڑ آتے ہیں جو کسی بھی قوم کی قسمت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ غزوہ خندق، جسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، بس ایک ایسی ہی کہانی ہے۔ یہ ایک بقا کی جنگ تھی اور یہیں سے ایک نئی تاریخ نے جنم لیا۔ اصل سوال یہی ہے۔ سوچئے، جب ہر طرف سے گھیرا تنگ ہو جائے اور آپ کے پاس وسائل بھی نہ ہونے کے برابر ہو، تو پھر حکمت عملی، حوصلہ اور یقین کیسے کام آتے ہیں؟ آئیے اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے مدینہ شہر سے، جس پر ایک ایسا خطرہ منڈلا رہا تھا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ یہ کوئی معمولی حملہ نہیں تھا، یہ تو انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ایک کوشش تھی۔ اس لشکر کو احزاب یعنی اتحادی گروہ کہا جاتا ہے، اور دلچسپ بات یہ کہ یہ مختلف قبیلے جو نظریاتی طور پر ایک دوسرے سے بالکل الگ تھے، وہ ایک مشترکہ دشمن کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے، یعنی مدینہ کی نئی اسلامی ریاست کا خاتمہ۔ حملہ آوروں کی تعداد تھی 10,000۔ ذرا اندازہ کریں، اس دور کے عرب میں یہ ایک ناقابل تصور لشکر تھا، جبکہ مدینہ کے دفاع کے لیے موجود تھے صرف 3,000 کے قریب لوگ۔ تعداد کا یہ فرق ہی ایسا تھا کہ لگتا تھا شکست تو یقینی ہے۔ تو اب ایسے میں کیا کیا جائے جب سامنے سے مقابلہ کرنا سیدھا سیدھا خودکشی کے برابر ہو؟ مدینہ نے ایک ایسا راستہ چنا جس کی عرب کی جنگی تاریخ میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی تھی۔ یہاں لیڈرشپ کا ایک بہت ہی کمال کا انداز نظر آتا ہے۔ کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا، بلکہ سب کو جمع کر کے پوچھا گیا کہ بتائیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ بحران کا حل مل کر کیسے نکالا جاتا ہے۔ اور اسی مشورے کے دوران ایک ایسی آواز ابھری جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ سلمان فارسی، جو فارس سے آئے تھے، انہوں نے ایک بالکل نئی جنگی حکمت عملی پیش کی، کچھ ایسا جو عربوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ یہ منصوبہ تھا ہی بڑا ذہین۔ یہ محض ایک گڑھا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی دفاعی دیوار تھی جو دشمن کو جنگ شروع کرنے کا موقع ہی نہ دے۔ مقصد صاف تھا، دشمن کی جو سب سے بڑی طاقت تھی، یعنی ان کے تیز رفتار گھڑ سوار، ان کو ہی ناکارہ کر دیا جائے۔ پلان تو بن گیا، لیکن اس پر عمل کرنا وہ بالکل آسان نہیں تھا۔ اصل میں یہ وہ مرحلہ تھا جہاں جسمانی مشقت اور روحانی قوت کا اصل امتحان شروع ہوا۔ یہ کھدائی کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ بھوک کا عالم یہ تھا کہ صحابہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رہے تھے تاکہ بھوک کی شدت کم محسوس ہو۔ سخت سردی، پتھریلی زمین اور وسائل کی شدید کمی، ان سب کے باوجود سب نے مل کر اس ناممکن کام کو ممکن بنانے کی ٹھان لی تھی۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، جب سب تھکاوٹ اور بھوک سے نڈھال تھے اور ایک چٹان خدائی میں رکاوٹ بن گئی، تو اس مایوسی کے لمحے میں مستقبل کی فتوحات کی امید دلائی گئی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ انتہائی مشکل حالات میں قیادت کی طرف سے دیا گیا ایک ویژن تھا۔ اور پھر آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ 10,000 کا لشکر مدینہ کی دہلیز پر تھا، اور اب اس انوکھی دفاعی حکمت عملی کا اصل امتحان شروع ہونے والا تھا۔ محاصرہ کئی ہفتوں تک جاری رہا۔ دشمن کی طرف سے مسلسل تیر اندازی ہوتی رہی۔ یہ صرف ایک جسمانی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ اعصاب کی جنگ بن چکی تھی۔ ہر گزرتا دن خوف، غیر یقینی اور دباؤ میں اضافہ کر رہا تھا۔ اور پھر جب انسانی ہمت جواب دینے لگی تو قدرت نے اپنا کام دکھایا۔ ایک شدید سرد طوفانی ہوا نے دشمن کے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ ان کے خیمے اکھڑ گئے، حوصلے ٹوٹ گئے، اور وہ بغیر کسی بڑی لڑائی کے ہی پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ محاصرہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس واقعے کی اصل گہرائی ان اسباق میں ہے جو ہمیں اس سے ملتے ہیں۔ یہ صرف ایک فوجی فتح کی کہانی نہیں، بلکہ ایمان اور کردار کے امتحان کی داستان بھی ہے۔ یہ نقطہ بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، ایک ہی واقعہ دو مختلف لوگوں کے لیے دو بالکل الگ معنی رکھتا ہے۔ جن کے دلوں میں شک تھا، ان کے لیے یہ طوفان ایک خوفناک عذاب تھا جس نے ان کے شکوک کو مزید پختہ کر دیا، لیکن اہل ایمان کے لیے یہی طوفان رحمت کی نشانی بن گیا جس نے ان کے یقین کو اور مضبوط کر دیا۔ اس بحران نے دراصل سب کے چہروں سے نقاب ہٹا دیے۔ اس نے واضح کر دیا کہ کون صرف زبانی دعوے کرتا ہے اور کون واقعی اپنے نظریے پر ثابت قدم ہے۔ مشکل وقت ہمیشہ کردار کا بہترین امتحان ہوتا ہے نا؟ یہاں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ توکل اور تدبیر ایک دوسرے کی ضد نہیں۔ مسلمانوں نے اپنی بساط میں ہر ممکن کوشش کی، مشورہ کیا، حکمت عملی بنائی اور سخت جسمانی مشقت کر کے خندق کھودی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یقین اللہ کی مدد پر بھی کامل تھا۔ یہ تاریخی واقعہ آج بھی ہم سب کے لیے ایک لازوال سوال چھوڑ جاتا ہے کہ جب ہماری اپنی زندگی میں چیلنجز آتے ہیں تو ہم اپنی کوششوں
اور غیبی مدد پر یقین کے درمیان وہ صحیح توازن کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر دور میں تلاش کیا جاتا رہا ہے۔